کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بیان اور تعلیم چل رہی تھی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات اور مناقب میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں ذکر کیے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آپ کی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نام ان کا زینب تھا، کنیت ام الحکم تھی۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے اسد بن خزیمہ سے تھا۔ ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھی جو امیمہ حضور کی پھوپھی تھی۔ حضور کی یہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ زینب کے بارے میں اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ کانت قدیمۃ الاسلام، یعنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جو سابقون الاولون کا شرف ان کو حاصل ہوا، سابقون الاولون بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ سن ہجری 13 میں بعثت کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ لیکن یہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے اندر بہت چھوٹی عمر میں ان کی والدہ اپنے گھر جا رہی تھی، کچھ لوگوں نے اغوا کر دیا تھا، وہ لاپتہ ہو گئے تھے، اور پھر ان کو مکہ میں جو بازار لگتے تھے، عکاظ، ذوالمجاد، ان بازار کے اندر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ان کو خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی، ان کو ہبا کر دیا تھا، ہدیہ میں دے دیا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو آپ نے وہ غلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہبا کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ اس طرح وہ کیا خوش نصیب تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں 12-13 سال کی عمر میں ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم بننے کا شرف مل گیا۔ حضور کی خدمت میں وہ رہنے لگے۔ واہ کیا خوش نصیبی تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کے والد ان کو تلاش کرتے پھرتے تھے، کہاں کہاں تلاش کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جس کے بچے اولاد کا انتقال ہو جائے تو کچھ دینے کے بعد اس کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا بچہ لاپتہ ہو جائے، گم ہو جائے، کوئی اغوا کر لے تو ماں باپ کو جلدی صبر نہیں آتا۔ ان کی ماں بہت روتی تھی، ان کے والد جنگلوں میں بھٹکتے تھے، عربی کے اشعار پڑھتے تھے، پرندوں کو سناتے تھے کہ دیکھو میری بیٹے کی خبر لاؤ، کہیں میرا بیٹا کس حال میں ہے، زندہ میں ہے تاکہ ہم اس کا انتظار کریں، یا اس کا انتقال ہو گیا ہے ہم اس کے لیے مرثیہ پڑھیں۔
بہرحال بہت تلاش کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو، لیکن کہیں پتہ نہیں چلا۔ ایک مرتبہ ان کے خاندان کے زید ابن حارثہ رضی اللہ کے چچا وغیرہ اس زمانے میں حج کے لیے آئے، اور انہوں نے مکہ کے اندر اپنے بھتیجے کو دیکھا، تو جا کر ان کے والد کو خبر دی، خوشخبری سنائی کہ تمہارا بیٹا بقید حیات ہے، اور مکہ کے اندر محمد ابن عبداللہ کا وہ غلام ہے۔ چنانچہ زید ابن حارثہ رضی اللہ کے والد ایک خطیر بڑی رقم لے کر حضرت زید ابن حارثہ کو چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کی خدمت میں، آپ کا غلام ہے، ہم اس کا معاوضہ دینے کے لیے جو آپ مقرر کریں، جتنی بھی رقم آپ چاہیں گے ہم دینے کے تیار ہیں، ہمارے بچے کو زید کو آپ چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کو میں آزاد کر دیتا ہوں، مجھے کوئی مال دولت نہیں چاہیے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ زید ابن حارثہ بھی اگر جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تو ان کو بلا معاوضہ، مجھے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے، بلا معاوضہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور اگر زید ابن حارثہ میرے پاس ٹھہرنا چاہتا ہے، میرے پاس رہنا چاہتا ہے، تو میں اس کو زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ آپ نے تو بہت عدل و انصاف کی بات کی، ہم تو یہ امید لے کر آئے تھے کہ مکہ والے بڑے خلیق ہوتے ہیں اور بڑے دلاور ہوتے ہیں، لیکن آپ نے تو بہت انصاف کی بات کی کہ اگر زید کو ہم مجبور نہیں کرتے ہیں، اگر وہ جانا چاہے اپنے والدین کے ساتھ تو جا سکتا ہے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہم اس کو زبردستی نہیں کریں گے کہ تم جاؤ اپنے والد کے پاس۔ تو ماں باپ نے کہا کہ بہت اچھی انصاف کی بات کی۔ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کے والدین وہاں آئے تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اپنے والد کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ تعجب کی بات ہے، کوئی توجہ نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید ان کو پہچانتے ہو، کون ہے یہ؟ اچھا، وہ کھڑے بھی نہیں وہ سلام کرنے کے لیے۔ حضور نے پوچھا پہچانتے ہو ان کو، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہے اور یہ میرے والد ہے۔ اچھا، یہ آپ کے والد ہے اور یہ آپ کے چچا ہے۔ فرمایا کہ میں اتنی دور سے اتنا مال لے کر تمہیں آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں، چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے اب تمہارے گھر آنا نہیں، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کر لیا ہے، اب پوری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ وابستہ رہوں گا۔ خوش نصیب تھے حضرت زید ابن حارثہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا، اور آپ نے اسی وقت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو آج سے زید ابن حارثہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کا باپ ہوں، یہ میرے وارث ہوں گے اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ واہ رے واہ، کیا خوش نصیبی تھی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد مکہ کے اندر مشہور ہو گیا، کوئی بھی زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ متبنہ، لے پالک، یہاں پر کہتے ہیں اڈاپٹ کر لیا اس بیٹے کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اڈاپٹ کر لیا تھا، اپنا بیٹا بنا، لے پالک بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر دیا تھا، لیکن دونوں کی مزاج کے اندر فرق تھا۔ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج تھے، اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج کے اندر تھوڑی تیزی تھی، آپس میں ان کی بن نہ سکی۔ 1 سال تک تقریباً وہ ان کے نکاح کے اندر رہی، اور وہ آ کر شکایت کرتے تھے تو اللہ کے رسول ان کو فرماتے تھے کہ امسک
علیکا وزوجک وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال ہی رہے اور 1 سال کے بعد ان کی طلاق ہو گئی۔ آج کے ہماری تعلیم یہیں رکھے ہے، اس کے بعد آگے والی تعلیم کو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، آئندہ اس کو ذکر کروں گا۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے ازواج مطہرات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اللہ سے اس واقعے سے ہمیں پورا سبق لینے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان پر کتنے حالات آئے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کی اتباع کرنے والا، آپ کے نقش و قدم پر چلنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم